ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب یعنی نزدیک ترین شخص وہ ہوگا جس نے کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم نماز کے احکام کا سلسلہ شروع کریں اور گزشتہ سلسلے سے اس کا ربط جوڑ دیں، آئیے ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ میزبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت مبارک میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، بیٹھ گیا، اس نے سلام کیا، پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے مختصر تعلیم فرمائیے، کیونکہ حضور جوامع الکلم کی صفت رکھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے، اذا قمت فی صلاتک، جب بھی تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز تو کیسی پڑھے؟ فرمایا کہ تو ایسی نماز پڑھ کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز کنسیڈر کر۔ فصلی صلاۃ مودع، کہ تو یہ تصور کر کہ یہ تیری نماز آخری نماز، یعنی ظہر کی نماز کے لیے اگر گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تصور یہ ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اگلی نماز جو نماز عصر ہے اس کے لیے مجھے موقع نہ مل سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، پردہ کر جاؤں، اور پھر جب نماز عصر کے لیے اللہ کریم نے موقع دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر نماز کی طرف آئے، اور جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی توجہ یہ ہو کہ یہ میری آخری نماز زندگی کی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز مغرب کی طرف بڑھے، ایسے ہی نماز عشاء کی طرف بڑھے اور یہ تصور کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نصیحت فرمائی، جو پہلی تعلیم فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تو نماز اس طرح پڑھا کر کہ یہ تیری آخری نماز۔ پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تو کلام ایسے کر کہ تیرے اس کلام کے بعد تجھے عذر نہ کرنا پڑے، یعنی تجھے معذرت نہ کرنی پڑے، یہ نہ کہنا پڑے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ انسان پہلے سوچ لے، تفکر کرے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب تو کلام کرنے لگتا ہے تو غور کیا کر، تفکر کیا کر کہ تیرے اس کلام سے تجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اگر تجھے فائدہ نظر نہیں آتا تو تو خاموشی اختیار کر، اور اگر تجھے فائدہ نظر آتا ہے تو پھر تو کلام کر۔ تو انسان کو پہلے تفکر کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں بعد میں مجھے معافی نہ مانگنی پڑ جائے
کہ میرے یہ جملے درست نہیں، میں اس پر آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو پہلے ہی انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ اور تیسری بات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے مایوس ہو جا، یعنی انسان کو لوگوں کے مال کی طرف توجہ نہیں رکھنی چاہیے، جو اس کے رب نے اسے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس کی رضا پر اسے راضی ہو جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی کہ تو نماز ایسے پڑھ کہ گویا یہ تیری آخری نماز ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے تصور کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ اور سیرت جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی نماز کو اسی انداز میں پڑھا کرتے تھے گویا یہ ان کی آخری نماز ہے، اور جب انہیں اگلی نماز کا موقع مل جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نماز کے لیے اپنے قدم بڑھاتے تھے، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب کیسے ہوگا؟ جب ہمیں یہ علم ہوگا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کو پڑھنا کیسے چاہیے، اور پھر جب اس انداز میں سیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے اور پھر اس کی لذت محسوس ہوگی تو پھر خود بخود انسان کے قدم جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے چلے جائیں گے۔ آئیے پھر نماز کے احکام سیکھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے نماز کے فرائض کے حوالے سے سماعت فرمایا تھا۔ نماز کے فرائض میں سے جو پہلا فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ شرائط نماز میں سے بھی ہے اور یہ فرائض نماز میں سے بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ نے کچھ تفصیل سماعت کی تھی۔ آج اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے دیگر فرائض میں سے کچھ احکام۔ نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے قیام، قیام من کھڑا ہونا۔ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، کیونکہ اگر گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے پھر تو یہ رکوع کا ادنیٰ درجہ ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو اسے قیام میں لیا جائے گا، اور پورا قیام یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، کہ اس کی بالکل کمر سیدھی ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض ہے، اور بقدر قرات واجب قیام واجب ہے، اور بقدر سنت یہ سنت ہے۔ یعنی جتنی قرات فرض ہے اتنی دیر تک قیام بھی فرض ہوتا ہے۔ مثلا مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر یہ فرض ہے۔ اور جتنی قرات واجب ہے اتنی دیر تک قیام بھی واجب، اور جتنی قرات سنت ہے اتنی دیر تک قیام بھی سنت ہے۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولا میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو ہم نے قیام کی یہ کیفیت بیان کی ہے، چونکہ جس نماز کے اندر قیام فرض ہوتا ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، تو قرات کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی اس کے لیے قیام فرض ہو جائے گا۔ اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی مقدار بھی شامل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر قیام اور قرات کا واجب اور سنت ہونا یہ اس معنی میں ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب اور ترک سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ یہ قرات کرتا رہا فرض کا ثواب اسے مل جائے گا۔ فرض اور وتر، عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ تمام فرائض اسی طرح عیدین، وتر اور اس کے ساتھ ساتھ سنت فجر، ان میں قیام فرض ہے۔ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں اگر پڑھے گا تو نہ ہوں گی، کیونکہ قیام فرض تھا،
جب اس فرض کو بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کر دیا تو ایک رکن نہ پائے جانے کی بنا پر وہ نماز ہی درست نہ ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو پھر حرج نہیں ہوگا۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، سجدے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز کو پڑھ لے، اور کھڑے ہو کر بھی اگر پڑھنا چاہے تو تب بھی پڑھ سکتا ہے کہ کھڑے کھڑے نماز پڑھے اور اشارے کرتا رہے، اور اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور جہاں اشارہ کرنا ہے وہاں پر اشارے کی صورت بنا لے۔ جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے جسم میں کوئی ایسا زخم ہے وہ بہتا ہے، تو جب بھی اسے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھی تب بھی جائز ہے۔ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہو یا زخم بہتا ہو تو بیٹھنے سے اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے، کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا یہ عذر نہیں ہے، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں کوئی زخم اس کے بدن پر موجود ہے وہ بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف سے ہوگی تو بیٹھ کر پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اپنے عصا یعنی چھڑی یا خادم یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز ادا کریں۔ اس میں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے، پھر اس کے بعد یہ بیٹھ جائے۔ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے، خفیف سی تکلیف ہوتی ہے بدن میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر، پاؤں میں، ٹانگ میں، ران میں، آنکھوں میں، سر میں درد ہوا، بخار آ گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ 10-10 15-15 20-20 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن جب نماز کے لیے آئیں گے تو آتے ہی فوراً بیٹھ جائیں گے۔ گھر میں بیٹھ بھی رہے ہیں، کھڑے بھی ہو رہے ہیں، دیگر تمام معاملات چل رہے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہی کرسی کی زینت بن جائیں گے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے لگیں گے۔ تو ان کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے تاکہ ان مسائل کو سیکھ کر اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں۔ دوبارہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے کہ فرض نماز ہو، وتر ہو، عیدین ہو یا سنت فجر ہو، ان میں قیام فرض ہے۔ ذرا سی تکلیف جو سجدہ کرنے سے مانے نہیں ہے، جو کھڑا ہونے سے مانے نہیں ہے، یا ایسی کیفیت نہیں ہے کہ اگر یہ سجدہ کرتا ہے تو زخم بہتا ہے، یا اس کو ایسی تکلیف ہو جائے گی کہ اس سے پھر چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے، اور نماز کے جیسے ارکان ہیں اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ اہل علم حضرات سے پوچھے، اپنی نماز کا سٹیٹس جانے کہ میں کیسے کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ قرآن نے یہی حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی بارے میں نہیں جانتے ہو تو پھر کیا کرو، اہل علم حضرات سے پوچھو تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہیں بتا سکیں کہ تم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ اگر تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع میں مسائل ہوتے ہیں، کمر میں درد ہے، بخار ہے، تو اپنے مسجد کے امام صاحب جو مسائل بتانے پر قدرت رکھتے ہیں یا کسی بھی اہل علم سے
جس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ مفتی صاحب ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں، انہیں اپنی تکلیف بتائیے، بتانے کے بعد اپنی نماز کا سٹیٹس جان لیجئے اور پھر اس کے مطابق نماز ادا کرتے رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تیسرا فرض نماز کا قرات کرنا ہے۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے ممتاز ہو جائے، بالکل فرق کے ساتھ واضح طور پر سمجھا جا سکے۔ اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں، اگر حروف کی تصحیح تو کرتا رہا، یعنی مخارج کے ساتھ ادا تو کیا، مگر اس قدر آہستہ کہ خود ہی نہ سنا، یا کوئی معنی مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا بھی اس کو مرض نہیں ہے، آسانی کے ساتھ آواز کان میں پہنچ سکتی ہے اور یہ معنی موجود نہیں ہے، اور پھر بھی ایسی آواز سے پڑھا کہ خود اپنے کانوں تک نہ پہنچا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرات کا فرض ہی نہیں پایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس جگہ بھی کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینا، خود آواز کانوں تک آئے، آزاد کرنا یا جانور کو ذبح کرنا، ان تمام مسائل کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں ہے، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ، نہ اونچی آواز سے، یعنی نماز اگرچہ جہری ہو، اونچی آواز سے پڑھی جانے والی ہو، یا نماز ایسی ہو کہ جو آہستہ آواز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، اسی طرح عصر کی نماز ہے، کہ ان میں جہر سے قرات نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے۔ نماز کوئی بھی ہو، جب ہم امام کے پیچھے آ جاتے ہیں تو پھر امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرات الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کے لیے کفایت کر جائے گی۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں قرات فرض ہے، جو قرات کا درجہ بیان کیا گیا، پہلی رکعت میں نہ کی یا پہلی میں کر لی لیکن دوسری میں نہ کی، ان دونوں میں نہ کی جو پہلی دونوں رکعتیں ہیں، تو اس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ قرات پائی ہی نہیں گئی۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں، پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے صاد، نون، قاف، کہ بعض قراتوں میں ان کو بھی ایک آیت مانا گیا ہے، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا فقہا فرماتے ہیں پھر بھی نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ رہی ایک کلمہ کی آیت، جیسے مدہامتان، اس میں اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط ہے۔ سورتوں کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک یہ پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے فرائض میں سے جو چوتھا فرض ہے وہ رکوع ہے۔ رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا درجہ اس کا یہ ہے کہ کمر بالکل سٹریٹ ہو، بالکل سیدھی کمر ہو جائے، تو یہ رکوع کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ کوئی وہ شخص کے جو کبڑا ہے، یعنی اس کی کمر پہلے ہی ٹیڑھی ہے یا جھکی ہوئی ہے، اس کا کب حد رکوع کو پہلے ہی پہنچا ہوا ہے اور رکوع کے لیے یہ دوبارہ مزید اور نہیں جھک سکتا، تو کہا کہ سر کے ساتھ اشارہ کر لے، اس کا یہی رکوع کافی ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے میں اپنے ایک دوسرے سیگمنٹ جس میں ہم ریکارڈڈ سوالات کو شامل کرتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ آئیے ریکارڈڈ سوالات چلائیے۔ میرا نام محمد سلیم ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نمازی نے سجدہ سہو میں 2 میں سے 1 کر لیا،
तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज में कोई ऐसा सहव वाक़या हुआ जिसकी बिना पर सजदा सहव वाजिब हो जाता है, तो लाजिम है कि नमाज के बिल्कुल आखिर में सलाम फेरे, फिर उसके बाद सजदा सहव के 2 सजदे करे। अगर कोई शख्स भूल कर एक ही सजदा कर लेता है और फिर अपनी बकिया नमाज पढ़कर सलाम फेर देता है, तो ऐसी सूरत में यह मसला 2 हाल से खाली नहीं होगा, क्योंकि वाजिब ये था कि 2 सजदे करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से यही अमल साबित है कि 2 सजदे यही करना वाजिब है। तो अब ऐसी सूरत में अगर ये भूल गया है और नमाज कंप्लीट कर ली, अब इसे फौरन याद आ गया, तो मसला 2 हाल से खाली नहीं होगा। या तो ऐसा है कि इसने अभी कोई मुनाफी नमाज फेल नहीं किया, तो इस पर लाजिम है कि जो एक सजदा रह गया है वो फौरन करे, तशहुद पढ़े और फिर उसके बाद सलाम फेर दे। इस तरह इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और अगर इसने कोई ऐसा फेल कर लिया है कि जो नमाज के मुनाफी है, यानी गुफ्तगू करने लग गया, या कोई और ऐसा फेल कि जो मुनाफी नमाज होता है, वो अगर इसने कर लिया है, तो ऐसी सूरत में चूंकि 2 सजदे वाजिब थे सहव के और इसने नहीं किए, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज नाकिस अदा हुई और मकरूह तहरीमी, यानी वाजिब का तरक मकरूह तहरीमी होता है। मकरूह तहरीमी नमाज होने की बिना पर वाजिबुल इआदा ठहरी, तो दोबारा इसका इआदा करना ये वाजिब होगा। और याद रखिए इस मामले में कि जब याद आ जाए और मुनाफी नमाज फेल भी ना किया हो, तो इस सूरत के अंदर जो सजदा एक रह गया था सिर्फ वही सजदा करना है, उसके बाद तशहुद करके सलाम फेर देना है। मेरा नाम ज़ीशान है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर इमाम साहब 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ा रहे थे और वो पहला कादा उला में खड़े हो गए, तो किसी मुक्तदी ने पीछे से उनको लुकमा दिया और उन्होंने लुकमा कबूल करते हुए बैठ गए, तो इस नमाज का शरई हुक्म क्या है? 4 रकत वाली फर्ज नमाज में कादा उला ये वाजिब है। अगर कोई शख्स भूल गया और सीधा खड़ा हो गया, तो इस सूरत में इस पर सजदा सहव वाजिब हो गया। आखिर में सजदा सहव करेगा तो नमाज इसकी अदा हो जाएगी। सीधा खड़ा होने की सूरत में चूंकि सजदा सहव वाजिब हो गया था, इस सूरत के अंदर अब ये लुकमे का महल ना रहा। मुक्तदी ने अगर लुकमा दे दिया तो मुक्तदी की नमाज टूट जाएगी, क्योंकि उसने बेमहल लुकमा दिया। अब इमाम साहब अगर उस मुक्तदी का लुकमा ले लेते हैं, चूंकि वो नमाज से निकल चुका, और ऐसे शख्स का लुकमा लेना कि जो नमाज में ना हो, तो इस पर फुक़हा फरमाते हैं बेमहल लुकमा लिया और ऐसे शख्स का लिया जो नमाज से निकल चुका है, तो इमाम साहब की खुद अपनी नमाज टूट जाएगी। तो जब इमाम साहब की अपनी नमाज टूट गई, तो जो बकिया मुक्तदी हैं उनकी नमाज भी जाती रहेगी। लिहाजा इस मसले को जहन में रखिए। इमाम साहब अगर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी को लुकमा नहीं देना चाहिए। अगर मुक्तदी लुकमा दे तो इमाम साहब को चाहिए कि लुकमा ना ले और आखिर में सजदा साफ करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त खत्म हुआ, तो आइंदा के लिए इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मजीद इसको जारी रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।